دکن ٹوڈے کے اردو نشریات خبر نامے میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آپ اپنی گرا قدر رائے دینا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی اہم ترین خبریں یہ ہے کہ ہولی اور جمعے کے ایک ساتھ آنے کے باوجود بھی پرامن طریقے سے دونوں تہوار اختتام پذیر ہوئے۔ اس سلسلے میں حکومت، انتظامیہ اور پولیس کی مشینری نے حرکیاتی رول ادا کرتے ہوئے معاملے کو پرامن ماحول میں اختتام پر لایا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں سے ملک کی مختلف ریاستوں بشمول تلنگانہ میں جمعہ اور ہولی کے ایک ساتھ آنے کی وجہ سے مختلف قسم کی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی، لیکن کمشنر پولیس حیدرآباد کے سخت رویے سے پرامن ماحول میں ہولی اور جمعے کا اختتام پذیر ہوا۔ مہاتما گاندھی کے پوتے توشار گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی اور RSS پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ہی تنظیمیں اور جماعتیں ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آخری دم تک ان کی منفی سرگرمیوں پر آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہندوستانی عوام کو خبردار کرتے رہیں گے۔ توشار گاندھی کیرلا میں ایک بہت بڑے جلسے عام کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ ملک میں RSS اور BJP کی منفی سرگرمیاں ملک کے مفاد کے خلاف ہیں۔ ساتھ ہی اس مسئلے پر BJP کے قائدین کی جانب سے زبردست اختلاف رائے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے توشار گاندھی کے اس رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ توشار گاندھی کا یہ بیان قابل مذمت ہے۔ تاہم توشار گاندھی نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور آئندہ بھی اس طریقے کی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے۔ کرناٹک میں حکومت نے کابینہ میں ایک بار پھر مسلمانوں کو 4% تحفظات دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی جانب سے یہ لیا گیا فیصلہ کابینہ میں منظور ہو گیا۔ اس سلسلے میں وہاں کے ریاستی وزیر ضمیر احمد خان کے کلیدی رول کو کریڈٹ ملتا ہے۔ ضمیر احمد خان نے اس سلسلے میں حکومت کے سامنے یہ تجویز رکھتے ہوئے کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے 4% تحفظات کو یقینی بنایا۔ ان تحفظات کی وجہ سے کرناٹک کے مسلمانوں کو مختلف شعبہ حیات میں 4% تحفظات کے تحت نشستیں محفوظ رہیں گی، چاہے وہ روزگار کا معاملہ رہو یا اعلیٰ تعلیم کے حصول کا سلسلہ یا پھر قرض کے حصول کے سلسلے میں۔ اس طرح سے کرناٹک کے مسلمانوں کی تعلیمی معاشی پسماندگی کے ازالے کے لیے ایک بہتر قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک وقف بورڈ کی صدارت کے لیے علی بابا اور انور خان کے مابین ایک طے پائے معاہدے کے تحت دونوں نصف میعاد کی تکمیل کریں گے۔ اس طرح سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کرناٹک وقف بورڈ کی صدارت کے لیے دونوں ہی امیدوار تھے، لیکن کرناٹک کے باشعور مسلمانوں اور وقف بورڈ کے ذمہ داروں نے اس طرف ان دونوں کو مائل کرتے ہوئے اس کی تکمیل کرا دی۔ تلنگانہ اور دیگر علاقوں میں گرمی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اثرات کو محسوس کرتے ہوئے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے اور زرد الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کرناٹک حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو 4% تحفظات دیے جانے کے بعد اب آندھرا پردیش، تلنگانہ اور نتیش کمار کی حکومتیں اس طرف توجہ مرکوز کی ہوئی ہیں، اور ممکن ہے ان ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ پر بھی دباؤ بڑھے گا اور ساتھ ہی کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی جانب سے لیے گئے اقدام کی تقلید کرنے پر زور دیا جائے گا، اور اس طریقے کے مزید ریاستوں میں بھی تحریک چلنے کے امکانات ہیں۔